اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب خانقاہ حضور شیخ الہند میں موجود ہیں اور سب کی آنکھوں میں اور سب کے چہرے پر میں جب بھی حضور شیخ الہند کے مریدین سے ملتا ہوں میں ان کے چہرے پر ان کی آنکھوں میں وہ ایک تڑپ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حضور شیخ الہند سے وہی انداز جس انداز میں وہ بابو کہا کرتے تھے وہ سننا چاہتے ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں، حافظ بلال صاحب، حافظ عمیر صاحب، حافظ فیض صاحب، یہ تو جوان ہیں اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے یہاں پر کہ جو جوان ہے جو بوڑھا ہے سبھی کا دل ان کی جدائیگی میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایسی ذات صدیوں میں جنم لیتی ہے کہ چھوٹا جوان بوڑھا یہ سبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور انہی کی یاد منانے اور انہی کی باتیں سننے مجھے معلوم ہے آپ حضرات ہر مہینے جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہوں گے تو پھر یاد آتی ہوگی وہ محفل کہ ایک بار جب حضرت ایسا فرما رہے تھے تو یہ بھی موجود تھے، پھر وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے اور پھر اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یاد مرشد سے دل آباد ہی رہنا چاہیے، ویران ہوا تو کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ انہی کی یاد منانے انہی کی باتیں سننے آج پھر سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور شیخ الہند کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا جو مشن تھا کہ نبی کریم کے دین کو جس طرح وہ ہے لوگوں تک پہنچا دیا جائے، امت کی خیر خواہی کی جائے، امت کا غم ہلکا کیا جائے، جس پر وہ اپنی پوری زندگی عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں مشکلیں لے کر اور جب نکلتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ جو ان کے مریدین ہیں وہ بتاتے بھی ہیں سن کر ہم کو بھی بڑا چنبا ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی فیض یافتگان میں سے ہوتے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑی بڑی مشکل لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ارے بابو رہنے دو، سب ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہیں پر پہاڑ جیسا بھی غم اگر کسی پر ہوتا تو وہ کب نکل کر ختم ہو جاتا کسی کو معلوم نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یاد ہم سب کو اپنے دلوں میں جگائے رکھنے، بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ یاد جب تک باقی رہے گی، مرشد کی ہدایت ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہر موڑ پر جب ہم پریشان ہوں گے ہماری کام آئے گی۔ دشمن ہزار ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر و مرشد کا فیضان ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ کام کرتا رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق کو نصیحت کرنے لگے، وصیت کرنے لگے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو کچھ سمجھانا چاہے تو سمجھ لیجئے کہ بڑی گہری بات بتانے والا ہے۔ وہ زندگی بھر کا تجربہ جو سالوں سال جھیل کر، محنت کر کے، مشقت کر کے جو اس نے سیکھا ہے، وہ چند منٹوں میں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر موجود جو بچے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ جب آپ کے ابو آپ کو سمجھایا کریں تو بڑے دھیان سے سنا کیجئے۔ آپ کے دادا جب آپ کو سمجھایا کریں بہت دھیان سے سنا کیجئے۔ ان کی بات آپ سنتے رہیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ وہ جس کام سے روک دیں وہ کام مت کیجئے، اور جس کام کا وہ حکم دیں وہ کام فوراً کیجئے۔ اگر ابو کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول سے سیدھے گھر آنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اس کا مطلب ابا آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ اسکول سے سیدھا گھر آئیے، ادھر ادھر مت جائیے۔ ابا کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے، وہ بچہ اچھا نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ مت کھیلیے، کیونکہ ابا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں گٹکا کھانا شروع کر دیا ہے، سپاری کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ تم اس کے ساتھ کھیلو گے، تم بھی گٹکا کھانے لگو گے، سپاری کھانے لگو گے اور اپنی صحت برباد کر لو گے۔ تو ابا کبھی بھی، امی کبھی بھی، دادا دادی، نانا نانی، بڑے ابا، چاچا، جو بھی آپ کے گھر میں آپ کا بڑا ہے، وہ کبھی آپ کا برا نہیں چاہے گا۔ جب بھی وہ آپ کو کوئی بات سمجھائیں، کان لگا کر سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر کو وصیت کرنے لگے، اور وصیت آپ لوگ بھی سنیے کیا وصیت کی ہے۔ 3 جملہ فرمایا ہے اور پوری زندگی کے لیے ایک راہ عمل دے کر اپنے بچے کو اور پوری امت کو ایک سبق دے دیا ہے۔ فرمایا بیٹا 3 چیزیں بتاؤں گا، دھیان سے سننا۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی اپنی اطاعت میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی اپنی اطاعت میں چھپا رکھی ہے، یعنی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کا کہا مانو گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اپنی اطاعت میں چھپا رکھی ہے۔ بیٹا سنو، کسی بھی اطاعت کو چھوٹا مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں چھپی ہو۔
تم وہ نیکی نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو۔ میں کچھ نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی ہے آپ کو بتاؤں، جس پر عمل کرنے میں نہ پیسہ جاتا ہے نہ وقت جاتا ہے۔ آپ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پانی پینا ہے تو پانی کیسے پینا ہے قادری کلاسز کے بچے جانتے ہیں۔ بسم اللہ کہیے، بیٹھ جائیے، 3 سانس میں پانی پیجئے اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ اب ہم اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غور کیجئے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، اور اللہ جس طرح اپنے محبوب کو پسند کرتا ہے اسی طرح اس کی ہر سنت کو پسند کرتا ہے۔ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک مسواک رکھیے، جب وضو کریں تو آپ مسواک کر لیجئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسواک نہیں ہے تو انگلیوں سے ہی خلال کر لیجئے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اسے بھی چھوٹا سمجھ کر یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی عبادت یہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کی رضا کس اطاعت میں چھپی ہے، کیونکہ حضرت امام باقر نے کیا فرمایا؟ اپنی اطاعت میں اللہ نے اپنی رضامندی چھپا دی ہے، تو پھر رب کی اطاعت چاہے جتنی چھوٹی ہو وہ نیکی وہ کرنی چاہیے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام غزالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 5ویں صدی کا انہیں مجدد کہا جاتا ہے۔ علم تصوف میں جو کتابیں وہ لکھ گئے ہیں، آج 900 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، لوگ اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ منہاج العابدین ہوئی، احیاء العلوم ہوئی، مکاشفۃ القلوب ہوئی، کیمیاء سعادت ہوئی، علم تصوف کا، اسلام کی تعلیمات کا خزانہ ان کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر سوال کیا کہ امام غزالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی نے فرمایا کہ بخش دیا، مگر جواب آگے سے امام غزالی نے اور اپنی طرف سے دیا کہ اسے یہ گمان نہ ہو کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی ہے۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بات ہوائی نہیں ہے، اس کا حوالہ موجود ہے۔ امام غزالی نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بخشا؟ میں بتاتا ہوں۔ میں کتابیں لکھا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اس زمانے میں آج کی طرح پین یوز نہیں ہوتے تھے، ایک انک پاٹ ہوتا تھا، لکڑی کا پین ہوتا تھا، وہ اس انک پاٹ میں پین ڈبا کر پھر لکھا جاتا تھا۔ ان کے پاس سہولت نہیں تھی، پھر بھی وہ لکھتے تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم لکھتے نہیں، قلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ فرمایا کہ میں کتابیں لکھتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنا قلم، اردو میں اس کو دوات کہتے ہیں، انک پاٹ میں دوات میں ڈبایا اور نکالا اور میں لکھنے جا رہا تھا
تبھی میں نے دیکھا کہ میرے پین پہ، میرے قلم پہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. میرے دل میں رحم آ گیا. میں نے کہا کہ لگتا ہے انک پینے آئی ہے. چلو تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پی لینے دیجیے. پی لینے دیتا ہوں اس کو انک. تھوڑی دیر اس مکھی نے وہ انک پیا اور پھر اڑ گئی. فرمایا کہ وہ جو میں نے مکھی کو انک پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بدلے مجھے نہیں بخشا. وہ اس دن جو میں نے اس مکھی کو انک پینے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری وہ عادت، میرا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی. کہنے کو کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا. مطلب ایسے کہ پین ہلایا، مکھی اڑ گئی. تھوڑی دیر کے لیے 4-5 سیکنڈ، 10-20 سیکنڈ کے لیے پین کو حرکت نہیں دی. کہاں 55 سال کی زندگی گزاری. اس 55 سال کی زندگی میں کتنی نیکیاں کی، ان ساری نیکیوں پر یہ 10-20-25 سیکنڈ بھاری پڑ گئی. کیوں بھاری پڑی؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا گیا. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. وہ اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا جائے، رحمت کے ساتھ معاملہ کیا جائے. کبھی بھی آپ کو معلوم ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے، یتیم کا مطلب بچہ چھوٹا ہے اور اس کے ابا نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا. اگر وہ یتیم بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ صرف اس کے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ہاں بیٹا کیسے ہو، سب ٹھیک، اور وہ بچہ چلے جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس گھر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، پھر یہ نہ دیکھو کہ اس گھر میں اے سی لگی ہے یا نہیں، اس گھر میں ٹائلز لگی ہے یا نہیں، اس گھر میں گیزر، بیڈ، فریج، واشنگ مشین ہے یا نہیں، ڈیکوریشن اچھا ہے یا نہیں. جس گھر میں یتیم ہے اور اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، وہ گھر دنیا میں سب سے اچھا گھر ہے. اور کسی گھر میں یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، اسے بات بات پر ڈانٹ دیا جاتا ہے، اپنے بچوں کا غصہ بھی اس پر نکالا جاتا ہے، پھر یہ نہ دیکھو کہ کتنی عالی شان بلڈنگ میں اور کتنی عالی شان میں وہ محل میں رہتا ہے اور محل میں ہیرے جواہرات کے ذریعے سے ڈیکوریشن ہوئے ہیں. یہ نہ دیکھو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، روئے زمین پر سب سے برا گھر وہی گھر ہے. کرنا کیا تھا ہم کو؟ یتیم کے ساتھ صرف مسکرا کر بات کرنی تھی. جن لوگوں نے ہمارے نبی کی سیرت لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جو یتیمی والی زندگی گزاری ہے اس کے کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت اس میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم کو یتیموں کے دکھ درد کا بھی احساس رہے، کیونکہ خود نبی کریم نے بھی وہ زندگی گزاری ہے نا. ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جب نبی کریم نے کسی بچے کو اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا ہوگا، نبی کریم نے سوچا ہوگا کہ میرے امی ابا بھی ہوتے تو مجھے بھی پیار کیا جاتا. لیکن کبھی نبی کریم نے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا. اور کیسے کریں گے؟ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ محبتیں بانٹنے آئے ہیں، دکھ درد بانٹنے نہیں آئے.
किसी को दुख तकलीफ देने नहीं आए हैं, वो मोहब्बतें बांटने आए हैं। हुआ होगा। और उस एहसास को नबी करीम ने महसूस किया है, तभी तो फरमाया कि जिस घर में यतीम है उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर है वो। एक दूसरी हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि जो यतीम की परवरिश करता है ना, ऐसे फरमाया मेरी उंगलियां नबी करीम के पैरों से लगी धूल के भी बराबर नहीं है। मगर समझाने के लिए नबी करीम ने ऐसे फरमाया कि जिसने किसी यतीम की परवरिश की, परवरिश का मतलब होता है कि उसकी जिंदगी गुजारने के लिए उसको कुछ मदद किया, माल के जरिए से, खाने के जरिए से, कपड़े के जरिए से, जन्नत में मैं और वो इस तरह रहेंगे। क्या करना है हमको? करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हमारे पास है, लेकिन वो यतीम बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, महीने का 2-3 हजार ही तो होगा। आप उसको अगर स्कूल पढ़ा देते हैं, वो जवान हो जाता है, जॉब पर लग जाता है, गोया आपने परवरिश कर दी, बदले में क्या मिला? नबी करीम के साथ जन्नत में रहने का मौका मिला, वो भी इतने करीब जितनी 2 ये उंगलियां हैं। ये ऐसी छोटी नेकियां हैं, इसे छोटा समझकर जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह की रजा इस नेकी में छुपी हुई है। जब तुम ये नेकी करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, और सब जानते हैं कि जब अल्लाह राजी हो तो फिर क्या मिलता है। ये थी पहली नसीहत हजरत बाकिर की अपने बेटे इमाम जाफर को। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटा, अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी गुनाहों में छुपा रखी है। यानी जब गुनाह करोगे अल्लाह नाराज होगा, तो चाहे जितना छोटा गुनाह हो उसको कभी भी हल्का मत समझना। हो सकता है कि वो गुनाह जो तुमने किया उसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। जब वो राजी होता है, जन्नत दिखाता है, जन्नत की सैर कराता है, और जब वो नाराज होता है जहन्नम में फेंक देता है। कोई भी छोटी से छोटा गुनाह तुम उसको हल्का समझकर कर मत लेना, हो सकता है कि अल्लाह नाराज हो जाए। ये गुनाह छोटे छोटे जिसे है तो बहुत भारी, हम उसे छोटा समझ बैठे हैं। मैं बताऊं आपको, झूठ बोलना। कहाँ गए थे? अक्सर हम बच्चे बोल देते हैं, कहाँ गए थे? नीचे ही था। और गया कहाँ था? दोस्त के घर पे गया था, या गार्डन में खेल रहा था, और क्या बोल दिया कि नीचे ही था। अम्मी ने कहा कि मोबाइल पर क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, वो मैसेज आया था स्कूल का, वो देख रहा था। इतने लायकदार बच्चे के स्कूल का मैसेज देख रहे थे और खेल रहे थे पबजी। ये झूठ हो गया। ये जिसका महीना है गौसे आजम का, वो छोटे से थे, आप लोगों की उम्र के। उनकी अम्मी ने उनको पढ़ने के लिए मदरसा भेजा था, और उस वक्त डाकू बहुत होते थे, वो लूट लेते थे। तो कुछ सोने के सिक्के कपड़े के अंदर यहाँ पर अम्मी ने सिल दिया था कि जब चोर तलाशी लेंगे बैग की या कपड़े तुम्हारी, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा। लेकिन जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जब निकलने लगे, तो अम्मी ने कह दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ठीक है अम्मी। जिसका उनकी वालिदा को डर था वही हुआ। रास्ते में गुंडे आ गए, डाकू मिल गए, सबकी तलाशी ले ली गई, जो भी मिला रख लिया गया। गौसे आजम से पूछा, तुम्हारे पास भी कुछ है?
کہا کہ ہاں ہے، اشرفی ہے. بولے کہاں ہے؟ چوک کر پورا سب چیک کیا، سامان چیک کیا، ان کے کپڑوں کو چیک کیا، کچھ نہیں ملا. بولے عجیب بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ، اس کو جان کی پڑی نہیں ہے، پیسہ رکھا نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہے. اس کو سردار کے پاس لے کر جائیں گے. تو ان کا جو باس تھا اس کے پاس لے کر گئے. کتنی عمر ہے ابھی؟ 8 9 10 سال، جتنی عمر آپ کی ہے. کہا کہ کچھ تو مل نہیں رہا ہے، کہاں ہے اشرفیہ؟ بولے ارے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ کہاں ہے. وہ جیب کھولا آستین کا اور نکال کر یہاں سے دکھایا کہ یہ ہے. سب دنگ رہ گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ. بولے کہ یہ تو تم ہم سے چھپا سکتے تھے، سچ کیوں بول دیا؟ کہا امی نے کہا تھا کہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا. وہ شرمندگی ہوئی ڈاکوؤں کو، اتنا چھوٹا بچہ اپنی امی کی بات مانتا ہے، اور ہم ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں. سارے ڈاکوؤں نے اس چھوٹے بچے کے آگے توبہ کی، اور اتنی سچی توبہ کی کہ پھر سے وہ ڈکیتی والا کام چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا. تو جب امی کہے کہ بیٹا یہ کام مت کرو، تو بیٹا وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں، وہ کام مت کیا کرو. جب ابا کسی بات سے روکیں تو وہ کام مت کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہے. اور دوسری بات جو بڑی صحیح حدیثوں میں آئی ہے، وہ ذکر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. یعنی اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور تم کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، نبی کریم نے آسان سا فارمولا بتایا ہے. باپ کو دیکھ لو، تمہارا باپ تم سے خوش ہے، سمجھ لو کہ تمہارا خدا تم سے خوش ہے. اور تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو پھر میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے. تو ابا کو ناراض نہیں کرنا ہے. بیٹا وہ بڑی مشکل سے کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، آپ لوگوں کی اسکول کی فیس، گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اپنے امی ابا کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. وقت ملتا ہے تو کسی اچھی جگہ گھمانے بھی لے کر جاتے ہیں. تو اپنے امی ابا کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو وہ کہیں ان کی بات سننی ہے اور ماننی ہے. تو حضرت باقر نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی گناہ اسے کبھی چھوٹا مت سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس میں چھپی ہوئی ہو، اور جب تم وہ گناہ کرو اللہ ناراض ہو جائے. اور بھی کئی گناہ ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہو، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہو. پیشاب بھی کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے بیٹا، اس سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ کپڑا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑا بدلی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. گالی دینا، ہم آپس میں تیری ماں کی تیری بہن کی گالی دیتے رہتے ہیں. بچے بھی نہیں، بڑے لوگ بھی اس بلا میں سبھی مبتلا ہیں. ممبئی والوں کی تو اس بلا میں الگ ہی شان ہے، وہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. کسی بھی ایسے کام کو جس میں اللہ ناراض ہو جائے، جس سے وہ کام مت کرو. یہ حضرت امام باقر کی ہم کو نصیحت ہے. تیسری نصیحت اور اس پر گفتگو کا اختتام، حضرت امام باقر نے کہا کہ بیٹا اللہ نے اپنے ولیوں کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں کہ پہلی 2 نصیحتیں کیا ہے، ورنہ بھول جاؤ گے آپ لوگ. اللہ نے اپنی رضامندی کس میں چھپائی ہے؟ نیکیوں میں. اور اپنی ناراضگی کس میں چھپائی ہے؟ گناہوں میں. اور اپنے ولیوں کو کہاں چھپایا ہے؟ فرمایا مخلوق میں چھپا رکھا ہے.
جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ چھپا ہوا ہو. چاہے جس بھی حالت میں کوئی بھی انسان ہو اسے حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور تم اسے نقصان پہنچا کر زندگی بھر کا نقصان اپنے ذمہ لے لو. ایک واقعہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں ایک صوفی منشیہ، صوفی بزرگ جا رہے تھے، اور جس کو اللہ کی پڑی رہتی ہے پھر اس کو دنیا والوں کی نہیں پڑی رہتی ہے، وہ اپنے میں مست رہتا ہے. جھومتے جھومتے جا رہے تھے، کپڑا بھی پھٹا پرانا، مطلب جس کو ہم اپنی ممبئی کی لینگویج میں بھکاری بولتے ہیں، ویسی صورت، ویسا حلیہ. وہ جا رہے تھے، کیچڑ تھا، کیچڑ میں پیر پڑ گیا، اس کا جو چھینٹا ہے، 2 آدمی جا رہے تھے، ان کے کپڑے پر لگ گیا. اب وہ اچھا کپڑا پہن کر جا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کا کپڑا گندا کر دیا. اب جس کا کپڑا گندا ہوا وہ تو کپڑا صاف کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جس کا کپڑا گندا نہیں ہوا اس نے 2 تماچا اس کو مارا. دیکھ کے نہیں چل سکتا ہے، بھاگ یہاں سے. وہ ایسا کر کے بیچارے بزرگ آگے چلے گئے. تھوڑی دور وہ گئے کہ جس نے تھپڑ مارا تھا اس کی حالت خراب ہو گئی. وہ تڑپنے لگا اور تڑپ کر زمین پر گر گیا اور تڑپ رہا ہے. اب جس کا کپڑا گندا ہوا تھا وہ پریشان کہ کیا ہو گیا، ابھی تو ٹھیک تھا، اچانک سے کیا ہو گیا. تڑپتے تڑپتے بولا کہ لگتا ہے وہ اس کو مارا نا، اس کی وجہ سے ہے، اس کو بلا کے لاؤ، معافی مانگو ورنہ میں مر جاؤں گا. یہ اس کا دوست تھا، دوست ہوتے ہی ہیں جو ایک دوسرے کے کام آئے. یہ بھاگا اور پا لیا، ان کو ملا، بولا بابا جلدی چلو، وہ میرا دوست تڑپ رہا ہے، مر جائے گا. بابا نے کہا کیوں تڑپ رہا ہے؟ تو بولے وہ مجھے لگتا ہے آپ کو مارا نا، اس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے. بولے مجھے کیوں مارا اس نے؟ بولے تم نے میرا کپڑا گندا کیا نا، اس کی وجہ سے اس نے مارا. کہا کپڑا تو میں نے تیرا گندا کیا تھا، اس نے کیوں مارا؟ بولے اس کو غصہ آ گیا. کیوں غصہ آ گیا تھا؟ ارے میرا دوست تھا نا، تو مجھے اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میرا بھی تو کوئی دوست ہے، وہ جو تو نے تھپڑ مارا میرے دوست کو اب غضب آ گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ تڑپ تڑپ کر وہ آدمی مر گیا. تو کسی پھٹے پرانے والے کو حقیر نہیں سمجھنا. حضرت باقر نے ہمیں سمجھایا. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو. روایتوں میں آیا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے میں جن کے بال میں مٹی لگی ہوتی ہے، کوئی ان کو اپنے گھر پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی دعوت دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہوتا، مگر ان کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ اگر قسم کھا کر کہہ دے کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر ہو جاتا ہے. اور ہم نے تو دیکھا حضور شیخ الہند کو فرماتے ہوئے، وہ 4-5 سال پہلے فرماتے تھے اور 4-5 سال بعد وہ چیز ہو جاتی تھی. تو کسی بھی اللہ کے بندے کو جو آپ کو لگے کہ یہ اس کی کیا ویلو ہے میرے سامنے، اس کی کیا اوقات ہے، کبھی نہیں. یہ بڑی بول ہے، یہ تکبر کے بول ہیں. تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کھینچے گا وہ برباد ہو جائے گا. تکبر نہیں کرنا ہے، بڑی بول نہیں بولنا ہے. اور یہ جو جن کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو یہ اتنے بھاری ہیں کہ تم کو ان کا اندازہ نہیں ہے. وہ کچرے میں پڑے ہوئے روٹی چاول دال اٹھا کر کھا لیتے ہیں مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. کر کے دکھائیں گے آپ؟ ایک دن گھر میں آپ کو جو
फूड पसंद नहीं है, वो घर में पक जाए तो आप रोने लगते हैं, अम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा। शौहर भी नाक चढ़ा लेता है कि रोज वही बना लेती है, उनको खाना ही नहीं मिलता है और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं। जो कचरे में मिला उठा लिया, खा लिया, जबान से ना सही दिल से, जिस्म से अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लेते हैं। और हमको अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी है, हमारी जबान से कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं निकलता। हम बोलते हैं कि क्या वही खाना रोज पका लेते हो आप लोग, बहुत भारी लोग हैं ये जो फटे पुराने में दिखते हैं। हजरत बाकर फरमा रहे हैं कि इनको हल्का ना समझना, हो सकता है कि ये अल्लाह का वली हो, पर हल्का समझकर उसको तुमने अगर कुछ नुकसान पहुंचाया, फिर हमने वाकया पढ़ा कि उसका भी कोई दोस्त है, फिर हमारी खैर नहीं है। तो किसी भी नेकी को छोटा ना समझे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेकियों पर, अपनी इबादत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाने से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शहजादे हुजूर शेखुल हिंद व नबीर हुजूर शेखुल हिंद व नशीने हुजूर शेखुल हिंद व आशिकाने काबे दिल मुर्शिद कामिल मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान अज़ीम के जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके ताल्लुक़ से एक वाक़या बयान करके मैं बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। गुफ्तगू शुरू से पहले आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के बारगाह मुक़द्दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद व सलाम की जारी पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। ये प्यारा मुक़द्दस महीना गौसुस सकलैन महबूब सुबहानी सैयदना सरकार गौसे आज़म पीरान पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना है। सीरत गौसे आज़म से हमें बहुत सारे
نصائح اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بھی حضرت مفتی محمد فاروق صاحب نے ایک مرد قلندر کا واقعہ بیان کیا، کسی دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ اسی واقعے سے لگ کر کے میرے پیران پیر کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی عمر مقدس جب 13 سال کی ہوئی، 18 سال کی عمر میں آپ ماں سے اجازت لے کر بغدادی معلیٰ پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ اپنے محلے میں ٹہل رہے تھے، غیب سے آواز آئی، عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب، عاشق بنو گے یا محبوب۔ بہت معتبر کتاب کی روایت ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم ڈر گئے آواز کو سن کر کے، آئے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ماں نے کہا، بیٹا عبد القادر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، امی جان آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب؟ ماں نے کہا، بیٹا یہ جواب تو میں نہیں دے سکتی، البتہ میرے مکان سے تھوڑی دور پر وہ جو کھجوروں کا باغیچہ ہے، وہاں پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہارے سوال کا جواب وہ دے گا۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کھجوروں کے باغ کے جھرمٹ کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، جہاں پورے جیلان کے لوگ اپنا کچرا پھینکتے تھے۔ اس کچرے کے ڈھیر پر اللہ کا ایک ولی گرد و غبار بال، گرد و غبار ریش مبارک، پھٹے ہوئے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے انگلی سے کچرے میں کچھ کر رہا ہے، مگر زبان سے اللہ 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 کی صدا نکل رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم پہنچے، السلام علیکم کہا۔ فقیر نے نگاہ اٹھایا، کہا، شیخی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آنا ہوا عبد القادر؟ کہا، حضور ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا، کیا سوال ہے بولو؟ کہا، میں عاشق بنوں یا محبوب؟ کہا، یہ تو سوال بڑا ٹیڑھا ہے، کل آنا اس کا جواب مل جائے گا، کل آنا اس کا جواب مل جائے گا۔ سرکار غوث اعظم واپس آ گئے۔ ماں سے کہا، امی وہ فقیر تو مل گئے لیکن جواب کل دیں گے وہ۔ کہا، بیٹا کل چلے جانا۔ یوں تو کر کے رات کو بے قراری میں گزارا سرکار غوث پاک نے، اور جب صبح ہوئی، صبح کو گئے نماز فجر کے بعد تو دیکھا وہ جگہ خالی ہے، نہ وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے، نہ وہ اللہ کی صدا ہے، پورا وہ کچرے کا ڈھیر خالی نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، فقیر گیا کہاں؟ ایک عربی انسان کا ادھر سے گزر ہوا۔ کہا، اے عبد القادر کیا تلاش رہے ہو؟ کہا، کل یہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ آواز آئی، او عبد القادر وہ تو انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ کہا، مر گیا؟ کہا، ہاں مر گیا۔ کب مرا؟ کہا، کل ہی تو مرا ہے وہ۔ کہا، ابھی تو کل میں آیا تھا، ملاقات ہوئی تھی۔ کہا، ہاں تم آئے اور گئے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ کہا، کہاں دفن کیے؟ کہا، ہم نے دفن ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے، چونکہ اس کے مذہب، اس کا دین، اس کا دھرم ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں رسی باندھا اور گھسیٹ کر وہ کھجوروں کے باغیچے میں پھینک دیا اس کی لاش کو۔ اس کے لاش کو چیل اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے، چلو دکھاتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم اس اجمی بوڑھے کے ساتھ میں گئے، دیکھا تو حقیقت میں چیل اور کوے اس مرد خدا کے لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ غوث اعظم نے دیکھا، جلال آ گیا، فرماتے حالت جلال میں، واہ جناب واہ، مجھ سے کہا تھا کل آنا، جواب مل جائے گا، اور تم میرے آنے سے پہلے ہی چل دیے۔ اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، اللہ کا ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا۔
تم نے مجھے کہا کل آنا جواب ملے گا اور میرے آنے سے پہلے ہی چلے گئے، تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آتی ہے، بیٹا عبد القادر، میں اگر سے انتقال کر گیا ہوں مگر تمہارے سوال کا جواب ابھی بھی باقی ہے۔ بیٹا عبد القادر، سوال کرو، تم سوال کو دہراؤ۔ غوث اعظم نے فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں عاشق بنوں کی محبوب، تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آتی ہے، عبد القادر اگر تو محبوب بنے گا تو لوگوں کے پلکوں پر تیرا قدم ہوگا، اگر تو محبوب بنے گا لوگوں کے گردن پر تیرا قدم ہوگا، اگر تو محبوب بنے گا تیرے کرتے کو لوگ چومیں گے، اگر تو محبوب بنے گا تو لوگ تیرے دائیں بائیں چلیں گے، اگر تو محبوب بنے گا دنیا تیری ناز و نعم کرے گی، تیرا عزت و احترام کرے گا، تیرا نعرہ لگے گا، تیرے لیے لوگ اچھا کھانا لائیں گے۔ اور اگر عاشق بننا چاہے گا تو دیکھ، ایک عاشق کی لاش تیرے سامنے پڑی ہے جس کو دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ہے اور 2 گز کپڑا بھی نہیں ملا ہے، یہ ایک عاشق کی لاش جو تیرے سامنے پڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم کو جلال تھا، آپ فرماتے ہو مرد خدا اگر عاشق بننے میں یہی سزا ہے تو عبد القادر عاشق بن کر دکھائے گا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ تو یہی تو معاملہ ہوا، سرکار غوث اعظم پہلے محبوب بنے بعد میں عاشق بنے۔ شارٹ کٹ میں بتا دوں، غوث اعظم 471 ہجری میں پیدا ہوئے، 471 ہجری میں پیران پیر دستگیر پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر غوث اعظم کی ہے، ماں کی گود میں سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فقیر گزرا، فقیر نے گزرتے ہوئے راستے سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ فقیر چلتے چلتے رک گیا، یہ بہجت الاشرار شریف کا واقعہ ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ فقیر چلتے چلتے رک گیا، پوچھا او عبد القادر میں نے ایک سلام کیا تم نے 2 جواب کیوں دیا؟ ایک سلام کیا تو ایک ہی بار جواب دینا چاہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں او مرد قلندر یاد کر، آج سے 5 سال پہلے بھی تو یہاں سے گزرا تھا اور تو نے مجھے سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میرے ماں نے نہیں سنا تھا مگر ماں کے پیٹ میں رہ کر میں نے تیرے سلام کو سن لیا تھا، اگر میں جواب دیتا تو ماں ڈر جاتی، اس لیے آج تو آیا تو نے 1 سلام کیا، میں نے 2 جواب دے کر کے تیرا پچھلا ادھار چکا دیا۔ اب غوث اعظم محبوب بننے جا رہے ہیں، 18 سال کی عمر غوث اعظم کی ہے، ماں کے قدم کو چوما، مفتی صاحب قبلہ نے بتایا، ماں نے نصیحت کیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں محبوب بننے کے لیے جیلان سے بغداد گئے، بغداد کا مدرسہ نظامیہ باب العزت مدرسے کے فاؤنڈر حضرت علامہ مفتی ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ مسلم الدباس رحمت اللہ علیہ، مدرسہ نظامیہ کے شیخ الحدیث۔ جب غوث اعظم پہنچے ٹھنڈی کا زمانہ تھا، مدرسے کے فیلڈ میں پوری رات میرے عبد القادر جیلانی پیرانی پیر روشن ضمیر بے سہارا ہو کر بیٹھے رہے، کوئی سایہ نہیں تھا، بغیر سائے کے مدرسے کے فیلڈ میں ٹھنڈی موسم میں پوری رات بیٹھے رہے۔ صبح کو جب کلاس لگا تو غوث اعظم گئے حضرت مسلم دباس رحمت اللہ علیہ کی کلاس میں بیٹھ گئے، استاد نے نگاہ اٹھایا تو آپ نے کلاس کے بچوں سے اسے پکڑو نکل کے باہر کر دو، کلاس کے بچوں نے پکڑا نکال کے باہر کر دیا۔ غوث اعظم فیلڈ میں آ گئے، مدرسے کے باہر پھر گئے واپس، پھر بیٹھ گئے، مدرسے کے بچے پھر اٹھے، پھر غوث اعظم کے دونوں بازو کو پکڑا، پھر نکال کر باہر کر دیا۔ غوث اعظم پھر واپس اندر چلے گئے، پھر بچے اٹھے پکڑنے کے لیے۔ استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ حضرت مسلم دباس فرماتے بچوں بیٹھ جاؤ، اب اسے بچے کو باہر نہیں کرنا، میرے پاس لے آؤ۔ لائے قریب، مسلم دباس نے غوث اعظم کی پیشانی کو چوما، بغل میں بیٹھایا اور اپنے شاگردوں سے کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں سے کہا میرے شاگردوں، میں نے 2 بار جو مدرسے سے باہر کیا ہے یہ میں نے دشمنی میں نہیں کیا، میں اندازہ لگانا چاہتا تھا جیلان سے آنے والا بچہ پڑھنے آیا ہے یا وہ
وقت کو برباد کرنے آیا ہے، اس لیے میں نے اس کے ذہن کا امتحان لے لیا، اب 2 بار مدرسے سے باہر کر دیا، یہ واپس آ گیا۔ اب میں اسے اعلان کرتا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ایک دن اسی منبر پر جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں بیٹھ کر اعلان کرے گا میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ محبوب بن رہے غوث اعظم، 7 سال آپ نے علم حاصل کیا، سرکار غوث پاک نے 7 سال علم حاصل کیا، 18 سال کی عمر میں ماں کو چھوڑ کر گئے تھے، اور جب ماں کو چھوڑ کر گئے تھے اس وقت غوث پاک کی ماں کی عمر 78 سال کی تھی، وہ بھی آپ جوڑ لیجئے کہ 60 سال کی عمر میں غوث اعظم پیدا ہوئی، جب پیدا ہوئے تو ماں کی عمر 60 سال کی تھی، اور 18 سال ماں کی خدمت میں رہے، اس کے بعد بغداد پڑھنے گئے، تو 18 اور 60 78 سال، 78 سالہ ضعیفہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر غوث اعظم بغداد پڑھنے کے لیے گئے، 7 سال وہاں آپ نے علم حاصل کیا، 18 سال کی عمر میں گئے، 7 سال پڑھا، کتنی عمر ہو گئی غوث پاک کی؟ 25 سال۔ اب 25 سال کی عمر میں میرے غوث اعظم محبوب ہو گئے، عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے، فقہ کے ماہر ہو گئے، مفتی ہو گئے، شیخ الحدیث ہو گئے۔ اس جیلان کے کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے کھجوروں کے باغ میں نوچی ہوئی لاش سے کرنے والا وعدہ غوث اعظم کو یاد تھا کہ اب تو عالم ہو گیا، اب عاشق بننا چاہیے۔ جب غوث اعظم کی دستار بندی ہو گئی مدرسہ نظامیہ سے، اب غوث اعظم نکل پڑے مدرسے سے، اور نکلنے کے بعد آپ چلے گئے جنگل میں۔ جب جنگل میں آپ گئے تو وہاں جنگل میں غوث اعظم رہنے لگے۔ فرماتے ہیں ایک مہینہ تک مجھے دانا نہیں ملتا تھا، ایک مہینہ تک مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ یہ تو بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، اور تفرید الخاطر میں ہے حضرت، ایک سال تک غوث اعظم کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ تفرید الخاطر میں لکھا ہوا ہے، 1 سال تک غوث اعظم کو کھانا نہیں ملا، 1 سال تک پانی بھی نہیں ملا۔ تو ایک ایسا غوث اعظم پتیوں کو کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے جب میں عاشق بننے لگا تو مجھے اتنی سخت شدت محسوس ہوئی ایک بار کہ بھوک اور پیاس سے میں جابلب ہو گیا۔ 2 پتھر میں نے اپنے پیٹ پر باندھا، اور اس کے باوجود بھی میرے اندر توانائی نہ رہی، میں زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے جب ہوش آیا تو میں نے زمین کا سہارا لے کر قریب میں گیا، اور قریب کے ایک مسجد شونیزیہ کی مسجد میں جا کر کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی۔ یہ عاشق عشق کے منزل کو طے کر رہے ہیں، غوث اعظم عشق الہی پر چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا، تھوڑی دیر گزری کہ ایک نوجوان آیا، ایک دیوار کی طرف وہ جا کر بیٹھا، اپنے جھولے سے ٹفن نکالا اور کھانا کھانے لگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے وہ کھانا اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لقمہ میرا منہ کھل جاتا تھا، اتنی شدت کی بھوک لگی تھی۔ پھر اس نوجوان نے مجھے دیکھ کر کہا، او نوجوان آ، تجھے کچھ کھانا ہے؟ اے فقیر آ۔ جب فرماتے بھوک تو لگی تھی، میں اٹھا اس کے پاس گیا، اس نے کہا کھا، یہ کھانا رکھا ہے، یہ کھانا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، کھا لے۔ غوث اعظم فرماتے میں کھڑا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا او نوجوان، یہ کھانا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے اور میں کھا لوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس معاملے کو حل کرو، اس مسئلے کو حل کرو۔ اب وہ آنے والا نوجوان کہتا ہے میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ غوث اعظم کتنے دن ہوئے؟ 25 سال ہو گئے غوث اعظم کو ماں کو چھوڑے ہوئے۔ جب اپنے شہر کا نام سنا تو غوث اعظم کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہا پھر آپ جیلان کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہاں جیلان کا، وہی جیلان جو پہاڑوں کے جھرمٹ میں ہے؟ کہا ہاں وہی جو پہاڑوں کے جھرمٹ میں ہے، اسی جیلان کا ہوں۔ کہا کیا کرنے آئے تھے؟ کہا میں جیلان سے بغداد تجارت کرنے آ رہا تھا، ہمارے محلے میں شرفا کا ایک خاندان آباد ہے، آل رسول کا ایک خاندان آباد ہے، اس خاندان میں ایک ضعیفہ ہے جن کا نام امت الجبار فاطمہ ہے، بڑی نیک سیرت اور کنیز خاتون جنت ہے۔ جب جیلان میں بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ جاتے ہیں امت الجبار سے کہتے ہیں دعا کرو، وہ آنچل کو اٹھا دیتی ہے تو اللہ پانی برسا دیتا ہے۔ جب ہمارے گھروں کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہم فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ دعا کر دو، فاطمہ کی آنچل
آنچل اٹھ جاتی ہے, میرے گھر کے بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اے نوجوان, جب میں چلنے لگا تھا تو وہ خاتون امت الجبار فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا, جا رہے ہو بغداد, میرا عبدالقادر پڑھنے کے لیے گیا ہے. آج 8-10 سال ہو گئے, کوئی خبر نہیں ملا. وہ 40 دینار لے کر کے گئے تھے, ختم ہو گیا ہوگا, کوئی خبر نہیں مل رہی ہے. یہ 20 دینار لے لو اور لے جا کر میرے عبدالقادر جیلانی کو دے دینا. میرا بچہ بڑا ہوشیار تھا, پڑھنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہے. میری دعا ہے کہ میرا بیٹا جہاں بھی جائے کامیاب رہے. ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. نوجوان چلا آیا بغداد میں, اپنے تجارت کو کیا, تجارت کے مال کو بیچا اور بیچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں گئے. کہا یہاں کوئی عبدالقادر جیلانی ہے؟ کہا ہاں تھے تو 2 سال پہلے. ان 2 سال پہلے ان کی فراغت ہو گئی, یہاں سے چلے گئے. کہا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا نجف اشرف چلے جاؤ, وہ اولاد علی ہے, اپنے دادا کے مزار پر ہوں گے. وہ نوجوان بھاگا ہوا نجف گیا. پتہ چلا یہاں کوئی عبدالقادر نہیں. آتے تو ہے کبھی کبھی مگر ابھی نہیں ہے. جاؤ جاؤ کربلا میں, وہ کربلا میں زیادہ رہا کرتے ہیں. وہ نوجوان بھاگ کر کربلا گیا. اب وہاں بھی نہیں ملاقات ہوئی. کہا اب کہاں ملیں گے؟ کہا یہاں نہیں ملے تو غزالی چلے جاؤ, وہاں نہیں ملے تو جنید بغدادی چلے جاؤ, وہاں نہیں ملے امام عسکری چلے جاؤ, وہاں نہیں ملے امام حنبل کے ہاں جاؤ. اسی طریقے سے لوگ کہتے رہے, میں ڈھونڈتا رہا. 8 دن ہو گیا میں ڈھونڈ رہا ہوں عبدالقادر کو. سرکار غوث اعظم سن رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ نوجوان بول رہا ہے, ماں کی یاد اب دل پہ ہتھوڑے چلا رہی غوث اعظم کے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو میرا تجارت کا پیسہ تھا اس کو تو میں کھا لیا. 2 دن ہو گیا بھوکے بھوکے رہنے پہ, تو میں نے عبدالقادر کے 20 دینار سے 1 دینار نکال کر یہ کھانا خریدا ہو. عبدالقادر یہاں ہے نہیں, اس لیے یہ کھانا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, تو کھا لے. اتنا سننا تھا, سرکار غوث اعظم کی ہچکیاں پھٹ گئی. کہا او نوجوان, میری ماں کی خیریت تو بتا, ماں کیسی ہے؟ میں ہی عبدالقادر جیلانی ہوں اور میری ماں ہی کا نام امت الجبار فاطمہ ہے. اتنا جب کہا وہ اجمی نوجوان کھڑا ہو گیا. جیلانی, کہا تم ہی عبدالقادر جیلانی ہو؟ کہا میں ہی ہوں. کہا اب تو آپ میرے مہمان نہیں, میں آپ کا مہمان ہو گیا. غوث اعظم نے کہا دسترخوان میرا ہے, بیٹھو ہم دونوں مل کے کھانا کھائیں گے. کھانا کھلایا غوث پاک نے اور 10 دینار نکالا, اس اجمی نوجوان جیلانی کے جیب میں ڈالا. کہا یہ میری طرف سے تمہیں زیادہ سفر دے رہا ہوں. بقیہ جو 8 دینار بچے تھے, سرکار غوث اعظم نے 8 دینار لیا اور شونیزیہ کے بازار میں چلے گئے. اور شونیزیہ کے بازار میں جانے کے بعد کھانا خریدنے لگے, کھانے کا سامان خریدنے لگے. دکاندار کہتا ہے عبدالقادر, ابھی تو میں نے کل دیکھا تمہارے پیٹ پر پتھر بندھا تھا, ابھی میں 1 گھنٹہ پہلے دیکھا تمہارے پیٹ پر پتھر بندھے تھے, آخر معاملہ کیا, تمہیں کون سی دولت مل گئی, آج سب خریدتے جا رہے ہو, خریدتے جا رہے ہو. کہا آج اتنا دے دو کہ پورے دریائے دجلہ کے قریب جو مباح چیزوں کو تلاش کرنے میں فقراء لگے ہیں, آج بغداد میں اعلان کر دیا جائے, جو بھی عبدالقادر کے دروازے پہ آئے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا. لوگوں نے کہا اتنی دولت ملی کہاں سے؟ کہا آج ہی تو میرے امی نے میرے خرچ کے لیے پیسہ دیا ہے. تو میں یہ سوچ نہیں, میری ذات گوارا نہیں کرتی کہ عبدالقادر کھائے اور بغداد کے عشاق الہی, فنا فی اللہ فنا فی شیخ ہونے والے درویش اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہے, تو یہ عبدالقادر کو برداشت نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ کھانا خرید لیا ہے کہ آج پورے مکہ, پورے عراق کے غریبوں میں اور فنا فی اللہ والے درویشوں میں یہ کھانا دریائے دجلہ کے قریب کھڑے ہو کے تقسیم کر کے پیغام دوں گا. اے لوگوں, غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے دربار میں جو بھی آتا ہے اسے خالی نہیں واپس جانے دیا جاتا. اسی لیے بریلی کے سرتاج نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. دعا ہے رب کریم اس محفل نور کو کعبہ دل حضور شیخ الہند کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. اب میں جناب عمران اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور شہزادہ حضور شیخ الہند حضرت سید محمد اشرف
الاشرفی الجیلانی جو کہ میر مجلس ہیں ان کی گل پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جانشین حضور شیخ الہند سید ریحان اشرف الاشرفی الجیلانی کی گل پوشی کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں گزارش کرتا ہوں سید نعمان اشرف الاشرفی الجیلانی کی گل پوشی کی جائے اور سید طفیل اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی گل پوشی کی جائے۔ اور اب میں جناب عبدالوہاب اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جی میں عمران اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مقرر خصوصی مفتی فاروق مہائمی صاحب کی گل پوشی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔